وہ بادشاہ جس کا نام ہارون الرشید تھا، وہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا کے زمانے میں ہوا۔ حضرت بہلول دانا، یہ ہارون الرشید اور اس کی زوجہ زبیدہ خاتون دونوں جو ہیں صبح کی سیر کر رہے ہیں، اور سیر کرتے کرتے حضرت یہ جو زبیدہ خاتون تھی اس نے دیکھا کہ ایک بابا ہے جو ریت کے اوپر بیٹھا ہے اور ریت کے اندر پاؤں دے کے اوپر ریت ڈال رہا ہے، اور جو ہے وہ پاؤں نیچے سے نکال رہا ہے، ریت کے چھوٹے چھوٹے وہ گھر بنا رہا ہے۔ تو زبیدہ خاتون جانتی تھی بہلول دانا کو، تو زبیدہ خاتون کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا کہنے لگے کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ بہلول یہ جنت کے گھر جو بنا رہے ہو یہ صرف بنانے ہی ہیں یا اس کو بیچتے بھی ہو؟ تو بہلول دانا کہنے لگے کوئی خریدنے والا آئے تو صحیح، ہم اس کو بیچتے بھی ہیں۔ تو زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ بابا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہم 1000 دینار کا بیچیں گے۔ زبیدہ خاتون نے 1000 دینار نکال کے بہلول دانا کو دیا۔ بہلول دانا نے جو ہے وہ ہاتھ مارا اور ریت کا وہ گھر گرا دیا اور کہا زبیدہ تیرا گھر جنت کے اندر بن گیا ہے۔ بادشاہ ہارون الرشید کہنے لگا زبیدہ عجب خاتون ہے تو کہ کہاں گھر بنا، جنت کا گھر کہاں کیسے بن گیا، اور اس فقیر کو تو نے دے دیے 1000 دینار، عجیب بات ہے۔ زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ بادشاہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو نے 1000 دینار ضائع کر دیا۔ کہا میرا ضائع ہوا ہے، تیرا تو ضائع نہیں ہوا، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ تو وہ رات ہوتی ہے، بادشاہ ہارون الرشید جو ہے وہ سوتا ہے، زبیدہ خاتون بھی سو جاتی ہے۔ ہارون الرشید رات خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور جنت کی سیر کرتے کرتے جنت کے محلات دیکھ رہا ہے۔ تو محلات دیکھتے دیکھتے اس نے ایک محل دیکھا جس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ یہ محل ہے زبیدہ خاتون کا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ میری بیوی کا گھر ہے، میری زوجہ کا گھر ہے، چلو میں اپنی زوجہ کے گھر جاؤں۔ اندر قدم رکھنے لگا تو وہاں فرشتہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا بات ہارون الرشید کدھر؟ کہا میری زوجہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دارالعمل نہیں ہے، یہ دارالجزا ہے، جس کا گھر ہے وہی آئے گا۔ اس نے کہا میری زوجہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ دنیا میں تیرا معاملہ ہے، یہاں تیرا کوئی نہیں۔ جب فرشتوں نے پکڑ کے جب باہر نکال دیا تو ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی، تو کہنے لگا کہ زبیدہ اٹھ آ چلیں صبح کی سیر پہ۔ تو زبیدہ کہنے لگی کہ عجیب بات ہے بادشاہ، پہلے میں جگاتی تھی آج تو جگا رہا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ اس بات کو، چل چلیں۔ تو دل میں سوچتا جا رہا ہے اور دعا مانگتا جا رہا ہے کہ خدا کرے کہ یہ وہیں پر بیٹھا ہو، بہلول دانا یہ فقیر وہیں بیٹھا ہو اور اسی طرح یہ گھر بنا رہا ہو۔ دل میں دعا کرتے جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو جا کے دیکھا تو اسی طرح بہلول دانا بیٹھے ہیں اور اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ جب اس ریت کے اس ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے ہارون الرشید نے کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بنا ہی رہے ہو کہ بیچو گے بھی؟ نے کہا نہیں، بیچنے کے لیے ہی بنا رہا ہوں۔ تو کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا 10,000 دینار کا بیچوں گا۔ کہ بادشاہ راتوں رات اتنی مہنگائی، کل 1000 کا آج 10,000 کا؟ تو کہنے لگے بہلول دانا کل جو سودا کر کے گئے تھے وہ بن دیکھے کر کے گئے تھے، آج تم سارا کچھ دیکھ کے آ رہے ہو۔ جو بن دیکھے سوتے ہوتے ہیں ان کی جزا اور ہوتی ہے، جو دیکھ کے سوتے ہو ان کی جزا اور ہوتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر اس مقام کے اوپر پہنچے کہ افضل البشر بعد از انبیاء رتبہ ملا حضرت صدیق اکبر کو۔ کوئی آیا کسی نے معجزہ دیکھا، کوئی آیا کسی نے کسی کو دیکھا کلمہ پڑھتے، کہیں چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا گیا، کہیں سورج کو پلٹتے دیکھا گیا، کہیں درخت کو چلتے دیکھا گیا۔
کہیں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا گیا، کہیں انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے گئے، لیکن ایک واحد ابو بکر کی ذات تھی جس نے نہ کوئی دلیل مانگی، جس نے نہ کوئی معجزہ مانگا، جس کو کسی نے کچھ نہ کہا، اور آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک اپنا سب کچھ حضور کے غلاموں، حضور کے قدموں پہ قربان کر گئے، ہر شے حضور کے قدموں پہ قربان کر گئے۔